اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ غم کے سلسلے میں غم کتنی طریقے کے ہیں اور کون سا غم سب سے زیادہ اچھا ہے۔ آپ اپسیٹ رہیں، آپ اور ہم اپسیٹ رہیں، غمگین رہیں، اور یہ غم بہت اچھے ہیں اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ غم بھی اچھا ہوتا ہے، غم بھی اچھا ہوتا ہے اگر اس غم کو اپنا لیا جائے۔ یہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کا غم کھانا یہ اس بندے کے لیے ایسا ہی ہے کہ اسے غم اور خوشی کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں ہے۔ 3 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے غم میں گرفتار ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بندہ نہ غم کو جانتا ہے نہ خوشی کو جانتا ہے۔ اب وہ 3 غم کون سے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے بارے میں غم کہ زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ بندہ اس غم میں لگا رہے، یا اللہ حالات بڑے خراب ہیں، ایمان کے لٹیرے ہر جگہ پر لوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ یہ غم اس کو اندر سے کھا رہا ہے، اس غم کے اندر وہ گرفتار ہے۔ تو یہ غم اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس غم میں گرفتار بندے کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرماتا ہے۔ لیکن اس کا غم ہے کسی کو؟ نہیں، بالکل غم نہیں۔ یہ غم کا خیال بھی نہیں آتا، اس غم کا تصور بھی نہیں آتا۔ اس لیے نہیں آتا کہ آج ایمان وغیرہ کی فکر کسی کو رہنے کے الا ماشاءاللہ، بلکہ بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ایمان کی قسمیں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ غم اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ بہت خوش نصیب ہے کہ جو اپنے ایمان کی ہمیشہ فکر کرتا ہے، پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، اور اس غم کے اندر وہ اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ دوسرا غم احکام الہی کا غم کہ بجا آوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ یعنی سوچے یا اللہ میرے رب کے یہ فرمان ہیں، میں اس پر عمل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، اور اگر عمل نہیں ہوتا تو یہ غم اس کو کھائے جاتا ہے کہ رزق میرا رب دے رہا ہے، زندگی میرے کریم نے عطا فرمائی، بیوی بچے اللہ نے عطا فرمایا، اور میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جو بغیر سوال و جواب کی جنت میں چلا جائے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ عرض کرتی ہے کون؟ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کا گناہ اسے رلائے، جو بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، سرکار فرماتے ہیں قبر میں اس سے سوال نہیں ہوگا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آج تو تھوڑی سی ایج زیادہ ہو گئی اور کالج کا پڑھا ہوا ہے، یار کیا لائف تھی کالج کی، کیا انجوائے کرتے تھے، یار آج کی لائف دیکھو، بیوی بچوں میں مصروف ہو گئے۔ گناہوں کی زندگی کو یاد کر کے آدمی افسردہ ہو جائے کہ گناہ کی لائف کتنی اچھی تھی، گویا کہ اسے گناہ کے عذاب کا احساس تک نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے گناہ ہو چکے ہوں، روئے مجھ سے کیسے ہو گیا، میں نے کیوں کر لیا، یہ غم اگر اسے اندر سے کھا رہا ہے تو یاد رکھیں اسے قبر میں سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سوال نہیں ہوگا۔ تیسرا غم حقداروں کا غم کہ اس سے نجات نصیب ہوتی ہے کہ نہیں، جن کا حق ہم نے مارا ہے، چاہے وہ بھی بیوی بچوں کا ہو، چاہے پڑوسی کا ہو، چاہے رشتہ دار کا ہو، چاہے ماں باپ کا ہو، جس کسی کا حق ہم نے مار لیا ہے ہمیں اس کا غم ہو کہ یا اللہ قیامت میں اگر اس نے اپنا حق مان لیا تو میرا کیا ہوگا۔ یہ غم اس انسان کو کھا رہا ہے تو در حقیقت اس نے غم کو بھی پہچان لیا اور غم کی حقیقت کی آشنائی اسے نصیب ہو گئی۔ کیا یہ غم ہے ہمیں اس چیز کا غم نہیں۔ ہمیں غم ہے تو دنیا کا، کسی کی گاڑی دیکھ کر ہمیں غم، بنگلہ دیکھ کر ہمیں غم، پیسہ دیکھ کر ہمیں غم، ان ساری چیزوں کا غم ہمیں ستاتا ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیں۔ اب آخری چند باتیں عرض کر دوں، حالانکہ موضوع بڑا طویل ہے، ایک نشست کے اندر ساری باتیں بتانا میرے لیے ممکن بھی نہیں، اور آپ کے لیے ڈائجسٹنگ پاور بھی اتنا نہیں کہ سب کو آپ اچھی طرح سے ڈائجسٹ کر سکیں۔ اب چند چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ غم سے چھٹکارے کے لیے پہلی چیز اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ مورل ڈاؤن کرنے والوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، بالکل ان کی صحبت اختیار نہ کریں۔ تیسری چیز اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں۔ چوتھی چیز
اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو کچھ آپ کے پاس سے چلا گیا قرآن کہتا ہے اس پر غم نہ کرو، یہ آپ کا تھا ہی نہیں، اور جو کچھ ہے اس پر اتراؤ نہیں کہ موت یہ سب چیزیں آپ سے چھین لے گی، گیا اس کا غم نہیں ہے، اس پر اترانا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کے قانون کے مطابق گزاریں گے تو اللہ عز و جل غم کو آپ سے دور کر دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے ایک اور فارمولا عطا کیا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو رات میں بھی اللہ کے نام پہ دو، دن میں بھی اللہ کے نام پہ دو، چھپ کر کے بھی اللہ کے نام پہ دو، دکھا کر کے بھی اللہ کے نام پہ دو، اس کا اجر بھی اللہ عطا فرمائے گا اور تمہارے دلوں سے خوف اور غم کو نکال دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ اگر اللہ کے نام پہ دے رہے ہو تو جس کو دے رہے ہو اس کی دعائیں آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس کی دعائیں آپ کے ساتھ لگی ہوئی۔ ایک یہ چیز، ایک اور چیز، قرآن مقدس کی روشنی کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر بھی غموں سے چھٹکارا عطا کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھی غموں سے نجات عطا کرتا ہے، اور سارے غموں کا سبب قرآن نے بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس نے اللہ کے ذکر سے غفلت برتی، اعراض کیا، اللہ اس کو تنگ زندگانی میں گرفتار کر دے گا، اس کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، روزی بھی تنگ ہو جائے گی، اور قبر بھی تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے ذکر سے غفلت برتنی نہیں چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سی محفل اور مختصر غموں سے چھٹکارے کے چند اصول میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آپ نفع بخش بنیں، آپ علم کے ذریعے نفع پہنچائیں، مال کے ذریعے نفع پہنچائیں، کردار کے ذریعے نفع پہنچائیں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کریں، مضبوط مومن بنیں۔ مصیبت آئے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مصیبتوں کے موقع پر یہی سمجھنا چاہیے جس کی طرف سے مصیبت آئی ہے وہ مصیبتوں کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اس پر انشاءاللہ العظیم امید رکھیں، وہ انشاءاللہ مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم دور کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اس اعتبار سے کہ سب سے زیادہ غم قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ غضبناک ہوگا، اور اللہ کے غضب کو اگر کوئی ٹھنڈا کرنے والی ذات ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں سنوائی کسی کی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنوائی ہوگی۔ پیاس کی شدت سے انسان غم سے نڈال ہو رہا ہوگا تو حضور ہی ہوں گے جو جام کوثر بھر بھر کے پلائیں گے۔ پل صراط پر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے ڈگمگا رہا ہوگا، لیکن وہاں پر بھی اگر کوئی ذات ہمارے غموں کا مداوا ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ میزان پر ہمارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت ہم غمگین ہوں گے، وہاں بھی اگر کوئی ذات ہمیں کام آنے والی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ تو کنیکشن حضور سے بھی جوڑیں اور کنیکشن اللہ عز و جل سے بھی جوڑیں۔ اسی کو میرے امام نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، تن کا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، تم جو چاہو تو ابھی ہو جائیں کوہ محن پھول۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو غموں کا پہاڑ اللہ پھول میں تبدیل فرما دے۔ تو سرکار سے بھی اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ عز و جل سے بھی اپنا تعلق کو مضبوط کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آج کی نشست میں غم کس کو کہتے ہیں اور غم سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، مختصراً میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب آپ پر چھوڑتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آج کا ٹریٹمنٹ پرفیکٹ ہوا یا نہیں، یہ آپ خود اپنے اعتبار سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک غم حضور کی سنت ہے، جسے اپنا لو اللہ سارے غم سے نجات عطا فرما دے گا، اور وہ غم ہے حضور کی امت کا غم۔
جس کسی کو یہ غم نصیب ہو جائے کہ سرکار کی پریشان حال امت کو دیکھ کر اگر وہ غمگین ہو جاتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے حوالے سے جو فرماتے ہیں، میں ایک حدیث ترغیب و ترہیب میں سے آپ کو سنا دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مومن کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چلا، اس کا چلنا میری مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کسی مسلمان کو غمگین دے کر ویڈیو مت بناؤ، اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ صبح اٹھو تو فکر کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا کیا حال ہے۔ ذرا دیکھو معاشرے میں ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے۔ تعلیمی فقدان ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے۔ علاج و معالجے کے لیے پریشان ہے، اس کا کیا کیا جائے۔ یہ فکر اتنی عظیم فکر ہے کہ ہر سنت پر عمل کے لیے ایک ایج کی ضرورت ہوتی ہے۔ داڑھی سنت ہے، آپ کے چہرے پر آئے گی تب آپ رکھیں گے۔ مسواک سنت ہے، دانت آئیں گے اس کے بعد۔ آنکھوں میں سرما لگانا ہے، ہاتھ میں قوت ہوگی اس کے بعد۔ لیکن غم امت اور فکر امت یہ ایسی سنت ہے، اس کے لیے کوئی ایج کی ضرورت نہیں۔ حضور فرش گیتی پر تشریف لائے اور ولادت کے ساتھ ہی حضور نے اپنی امت کے لیے دعا کی، اور وصال کے وقت بھی حضور نے اپنی امت کے لیے دعا کی اور بتا دیا یہ ایسی سنت ہے کہ پیدائش سے لے کر کے موت تک میری امت کی تم فکر کرو، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں کے غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ میں آج ایک پیغام بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ آج الحمدللہ عصر کے بعد سے میں مسلسل یہاں پر میٹنگوں میں مصروف رہا۔ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ ہیرا انگلش اسکول کا رزلٹ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں 3 چیزوں کی، کوالٹی آف ایجوکیشن، انوائرمنٹ اور انفراسٹرکچر۔ یہ تینوں چیزیں آپ ہیرا انگلش اسکول کے اندر دیکھیں گے، آپ کو ملے گی۔ اسکول کا رزلٹ ایس ایس سی کا ایک طویل عرصے سے 100% آ رہا ہے، کالج کا بھی 100% آپ کے سامنے ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دین سے وابستہ رکھتے ہوئے دینی دنیاوی علم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہیرا انگلش اسکول کے اندر اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہی بچہ اسکول سے پڑھ کر جب کالج کے زینے پہ چڑھتا ہے تو وہیں سے اس کے دل کے اندر اسلام کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز، آپ میں سے جو ڈاکٹر انجینئر ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، وہ جانتے ہیں جنہوں نے اسلامک کالج یا اسلامک انسٹیٹیوٹ کے انڈر کی کالج کے علاوہ کہیں تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوگی، وہ جانتے ہیں کہ کالج میں پہنچنے کے بعد انفیریٹیو کمپلیکس سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے پر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے کسی کو شو کرنے میں کہ میں مسلم ہوں، آدمی جھجکتا ہے۔ کیوں جھجکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ کھل کر کے جو کچھ بھی کرنا ہو وہ کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر پاتے، اس لیے کہ اسلام ہمارے لیے کچھ ریسٹرکشن رکھا ہے، بے حیائی کے سلسلے میں، لڑکیوں سے دوستی کے سلسلے میں، آوارگی کے سلسلے میں، غلط کھانے پینے کے سلسلے میں۔ تو جب دوسروں کو فری لائف دیکھتا ہے اور خود کے لیے ریسٹرکشن دیکھتا ہے تو انفیریٹیو کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے، یار ہمارا مذہب ہمیں کچھ آزادی نہیں دیتا، اور وہیں سے اسلام کے سلسلے میں ڈھاماڈول اس کی سچویشن بن جاتی ہے، اور وہ اسلام کے سلسلے میں اپنے دل میں تھوڑی سی جو ہے وہ نفرت تو نہیں کہوں گا، لیکن تھوڑا سا اپنے دل کے اندر جو ہے نا وہ کڑواہٹ محسوس کرنا لگ جاتا ہے۔ تو حالات بڑے خراب ہیں۔ ہمارے ہیرا انگلش اسکول کی چین پورے ہندوستان کے اندر، پورے ہندوستان میں نہیں، ہندوستان کے مختلف علاقے کے اندر قائم ہے الحمدللہ۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بیس ہے اس کی نرسری سے لے کر کے 11-12 تک جو اس کی ایج ہے، اس کے اندر ہم اس کی زندگی کے اندر اچھائی اور برائی عقیدے کے حوالے سے یہ اتنا بھر دیں کہ کالج میں جانے کے بعد اس کا قدم ڈگمگائے نہیں، وہ اسلام پر اور سنیت پر ثابت قدم رہے۔ آپ اپنے بچے کو بحیثیت مسلم ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں، بحیثیت مسلم انجینئر دیکھنا چاہتے ہیں، بحیثیت مسلم لائر دیکھنا چاہتے ہیں، بحیثیت مسلم سائنٹسٹ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری اسکول کے اندر ایڈمیشن اپنے بچوں کا دلوائیں۔ امید کاملہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری کوششیں اور آپ کی سپورٹ، آپ کا تعاون انشاءاللہ شامل حال رہا تو ہم انشاءاللہ آپ اپنا بچہ ہمیں دیں گے، ہم بہترین انسان اور مسلمان بنا کر آپ کے حوالے پیش کریں گے۔ یہ ہماری کوشش رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کا بیشتر حصہ امت مسلمہ کو بہتر بنانے کے اندر اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔